السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے توبہ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، رب کی۔ اور توبہ کیا چیز ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں یہ چیزیں ساری، لیکن جیسے جیسے مجھے ان کے بارے میں ایک مزید علم آتا ہے یا مزید جو گہرائی سے بات پتہ چلتی ہے یا احساس ہوتا ہے پیدا کہ اس کو اس طریقے سے یا ان چیزوں کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، میں اس پہ جو ہے کچھ نہ کچھ بول کے یا ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، توبہ جو وہ ہے کیا یا توبہ کیا چیز ہے۔ تو آج ہم پھر اس پہ بات کریں گے کہ توبہ جو ہے اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موضوع ہوگا آج ہمارا۔ اللہ پاک نے جو انسان پیدا کیا ہے ان کے مزاج بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں، یہ مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ لوگ کبھی ہوتے ہیں جو کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ڈٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس انسانی نسل میں کچھ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ذہین اور عقل سے کام جو ہے بس اپنے ظاہری فائدے اور نظر آنے والے کو پانے کی حد تک ہی اس عقل کا استعمال کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوت ارادی جو ہوتی ہے کمزور رکھنے والی، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے یا وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، گناہوں کا غلطیوں کا ظہور ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں توبہ کرنے کے باوجود۔ اب ہم انسانی عقل کے اعتبار سے یا اس کے علم کے لحاظ سے اگر ہم سمجھیں یا جانیں تو ایک وقت کے بعد ہم اس کے توبہ قبول نہیں کرتے یا توبہ ہم سمجھیں گے کہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب توبہ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے اس حوالے سے بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں میں۔ اس پہ پہلے ہم ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں اور اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں یہاں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کے سوال ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو میرے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ جو جانتا ہے کہ میرا رب ہے، تو اس علم یا جاننے کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وقت گزرتا ہے جتنا رب نے چاہا اور پھر اس بندے سے گناہ ہو گیا، پھر کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ پھر رب کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ یا یہ مسلمان یا مومن جو جانتا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے کہ جو جانتا ہے نا کہ میرا ایک رب ہے، مالک ہے، اس پر ایمان جو رکھتا ہے یا اللہ رکھتا ہے اللہ پر کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو اس ایمان کے نسبت سے یا اس کی توفیق سے یا اس ایمان کی رکھنے سے کی وجہ سے اسے معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک عرصہ گزرتا ہے جتنا رب چاہتا ہے یا جانتا ہے، اس نے گناہ کیا اور اس کے بعد رب میں نے تو پھر سے گناہ کر دیا، وہ بندہ کہتا ہے تو یا اللہ مجھے پھر سے معاف کر دے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس علم اور ایمان کی بنیاد پر پھر میں نے اسے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ اس پہ، اور رب بہت کریم، رحمت اور رحیم اور عظمت والا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی قرآن کی بات اٹھا لیں، حدیث کی کوئی بات اٹھا لیں، رب تعالیٰ آپ کو کہیں پہ بھی یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا یا نظر آپ کو یہ الفاظ نہیں آئیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا یا میں اس کے بعد معاف تمہیں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کے ہاں میں اس کی جو ہے صفات میں یا اس کے جو
کیے جانے والے انسان کے لیے جو کی جانے والی چیزیں ہیں اس میں یہ شے موجود ہوگی یا ہے، یہ تو واللہ رب ہی جانتا ہے، لیکن اس قدر دیکھیں رب نے اس کو شامل ہی نہیں کیا کہ یا رب نے اس بات کا اظہار ہی نہیں کیا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، جیسے انسان عاجز آ جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی کی غلطی کو برداشت کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے، چوتھی دفعہ گولی مار دیتا ہے، پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جاب سے نکال دیتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے، آفس سے نکالا جاتا ہے، اسکول سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے ہر شعبے سے آپ کو ایک حد کے بعد یا ایک لمٹ کے بعد آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ کو جو ہے نظر انداز کیا جانے لگے گا یا آپ کو ٹھکرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ کا جو ہم سے، انسان سے یا مخلوق کا خالق سے اور اس خالق کا اپنی مخلوق سے محبت کا جو رشتہ قائم ہے یا قائم ازل سے ہے، اس کو سمجھیں کہ رب نے یہ اظہار ہم سے کیا ہی نہیں. جس بات کا اس نے اظہار نہیں کیا وہ اس پہ کتنی طاقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رب تعالیٰ نے یہ بیان ہی نہیں کیا کہ جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یا میں تمہیں معاف نہیں کرتا. کوئی ایک انسان مجھے دکھا دے کہ رب تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں یا اس حوالے سے، اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یہ لمٹ ہے، اس کے بعد میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. ہاں ایک لمٹ ہے کہ اس دنیا میں سے تمہارا کوچ کرنے کا ٹائم نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ تو لمٹ ہر انسان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ قانون تو انبیاء اکرام پہ بھی لاگو تھا، ہر انسان پہ لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ قدرت کے قانون ہوتے ہیں ایسے جو انبیاء اکرام کے ساتھ ساتھ اور عام انسانوں میں ایک ہی جیسے کام کر رہے تھے، کیونکہ قدرت کے قانون قدرت ہی جانتی ہے کہ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو واضح سمجھ آنے والی بات ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ یہ بیان ہی نہیں کر رہا کہیں، یا کہتا ہی نہیں ہے، یا اس خیال کا بھی اظہار نہیں کر رہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کرتا، یا درگزر کرنے کی یا نہ کرنے کی تو اس نے بات کی ہی نہیں ہے کہیں. تو یہ اس کی ہم سے محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شفقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ مجھے آپ سمجھا دیں. تو احادیث تو بہت سی ہیں، میں نے صرف ایک بیان کیا اور بیان آگے پھر ایک کرتا ہوں کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ان جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کے سوال ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. پھر رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھ پر حکومت کرنے کے لیے آ گیا؟ یہ کون ہے جو میرے بندے کو مایوس کر رہا ہے میری رحمت سے؟ اور اس شخص کو تو میں نے معاف کر دیا جس نے گناہ کیا ہے، یہ گناہ کرتا ہے جو، لیکن جو کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو میں اللہ نے پھر اس بندے کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور قسم بھی کھا رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے یا اس بات کا اندازہ لگا لیں اس حدیث سے کہ جب ہم فلاں کو یا کسی کو غصے میں یا ہمیں اذن یا تکلیف پہنچائے جانے کی وجہ سے یہ بول دیں کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یا نہیں کرتا، یہ کتنا عظیم گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس بات سے آپ یا اس حدیث سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور رب تعالیٰ کس طرح کے الفاظ سے اپنے غصہ اور غضب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ پر حکومت کرنے آ گیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان الفاظ کی گہرائی کا ذرا تصور کر کے دیکھیں تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے یا آ جائے گی. ٹھیک ہے، یا عقل ٹھکانے آ جائے گی یا ٹھکانے سے چلی جائے گی. ٹھیک ہے واللہ. تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں.